السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہمارا آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ بڑی باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج یہ دوسرا جمعہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات اور مختصر واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے زندگی کے بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ آج دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ، پچھلے جمعہ کچھ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے متعلق اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان ہوا تھا۔ آج کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی کے حالات کے متعلق ہے۔ شاعر کہتا ہے، سلام ہم پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ چل رہا ہے اور موضوع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات ہی کا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ کہتی ہے کہ ایسا نور چمکا کہ آمینہ کہتی ہیں کہ روشنی میں آمینہ نے جن کے دیکھا ملک شام، یعنی ملک شام تک حضرت آمینہ کہتے ہیں کہ نظر آیا کہ روشنی میں آمینہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام، واہ واہ کیا چاند نکلا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے۔ بت شکن یعنی بت یعنی جو مورتیاں وغیرہ جو ہوتی تھی اس وقت، بڑے بڑے بت، اور جو آگ جو جلائی جاتی تھی وہ بھی مطلب کیا ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ بڑے بڑے بت اوندے گر گئے، اوندے منہ کے بل گر گئے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، یعنی کعبے میں بت تھے، بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، تو کعبہ کہتا تھا کہ آ گئے، یعنی بتوں کو نکالنے والے آ گئے، کعبے کو پاک کرنے والے آ گئے، ایک اللہ کی دعوت دینے والے وہ آ گئے۔ تو جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، فرشتوں کا وظیفہ ہے، اللہ انہیں حکم دیتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے فرشتوں، میں اور میرے فرشتے اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور شاعر آگے یہ کہتا ہے کہ جب فرشتے قبر میں صورت دکھائیں آپ کی، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، قبر کی پہلی رات جب ہماری جب ہوتی ہے، جب ہمیں قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ ان کے متعلق تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا،
تو شاعر عشق کے جذبات میں یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب فرشتے قبر میں صورت دکھائیں آپ کی، یعنی جب مجھے قبر میں دفنایا جائے اور قبر کی پہلی شام جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، تو جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ یا رسول اللہ دنیا میں تو میری عادت تھی کہ جب میں آپ کا نام سنتا تھا تو آپ پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتا تھا، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ قبر میں اگر فرشتے آپ کا جلوہ دکھائیں، آپ کی صورت دکھائیں، تو اس وقت بھی میں آپ پر درود و سلام پڑھوں۔ یعنی جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ شاعر کا مقطع ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یعنی میں جیتے جی تو الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، میرا لاشا، میری لاش بھی کہے گی الصلاۃ والسلام۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، جو ہم سورہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب، کیا اس نے آپ کو، یعنی آپ کے رب نے، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ عطا کیا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین بچپن ہی میں وصال فرما چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یتیم پایا اور معزز و مکرم ٹھکانہ عطا کیا۔ وہ معزز و مکرم ٹھکانہ کیا تھا؟ انہی کے چند واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیمی کے، بچپنے کے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، اور روایت کرنے والی ہیں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں تشریف فرما ہوتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں ڈالتی، تو حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جھولا تو ہلتا تھا، جھولا تو ہلتا تھا، لیکن جھولا جھلانے والا نظر نہیں آتا تھا، جھولا جھلانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھلایا کرتے تھے۔ فرشتے مدارج النبوہ کی یہ میں حدیث آپ کے سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جھولا تو جھلتا تھا لیکن جھلانے والا نظر نہیں آتا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھولے ہی میں انگلی سے جہاں جہاں جس طرح اشارے کرتے ہیں، چاند حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر ادھر ادھر ہوا کرتا تھا، چاند حرکت کیا کرتا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ عطا کیا۔ تو یتیمے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے حساب فضل و عنایات عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی کسی اور کی بچپن کی طرح نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچانے میں بستر میں پیشاب پاخانہ غلاظت وغیرہ نہیں کرتے تھے، یعنی جب آپ کا ایک وقت مقرر تھا، اس وقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ جب لے جایا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراغت حاصل کرتے۔ یعنی بچے کی عادت ہوتی ہے، کچھ سال تک بچہ بستر میں پیشاب وغیرہ کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بستر میں پیشاب و پاخانہ نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کبھی کھل جاتا، شرمگاہ کبھی کھل جاتی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ فرشتے ان کے سطر کو ڈھانک دیتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سطر کو فرشتے ڈھانک دیتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے بنو سعد قبیلے میں جب لے کر آئی، کچھ سال گزرے، تو ان کی بہن، کن کی بہن؟ حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن
حضرت شیما جن کا نام تھا، حضرت شیما بکریاں چرانے کے لیے جب جاتی تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی حضرت شیما کہ امی جان میں محمد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ محمد چھوٹے تھے، 2-4 سال کے تھے، وہ 4 سال کے تھے، کتابوں میں آیا ہے، میں محمد کو اپنے ساتھ میں لے جانا چاہتی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیوں لے جانا چاہتی ہے، ابھی یہ چھوٹے ہیں، کیوں لے جانا چاہتی ہے؟ حضرت شیما کہتی ہیں کہ جب یہ میرے پاس ہوتے ہیں، محمد میرے پاس ہوتے ہیں تو بکریاں دور چرنے کے لیے نہیں جاتی، بکریاں قریب قریب میں رہ کر چرنے لگتی ہے اور مجھے مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ بکریاں اگر آپ جانتے ہیں کہ جب بکریاں اگر دور چرنے کے لیے چلی جائیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے پھر ان کو واپس ان کے ٹھکانے پر لے کر جانا۔ تو حضرت شیما کہتی ہیں کہ جب محمد میرے پاس ہوتے ہیں تو بکریاں زیادہ دور دور نہیں جاتی بلکہ نزدیک نزدیک میں چرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بکریاں ان کو سجدہ کرتی ہیں، سبحان اللہ، ان کی تعظیم کرتی ہیں، تو مجھے تکلیف کم ہوتی ہے، اس وجہ سے میں ان کو اپنے ساتھ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اور اس وقت بنو سعد کے قبیلہ جو تھا اور وہاں پر جو مقام وغیرہ تھا 60 سالی تھی، لیکن لوگ اپنے بچوں کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں پر چرتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جہاں پر چرتی ہے، تم بھی آئے لوگوں اپنے بکریوں کو وہاں پر چراؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرا کرتی تھی وہاں پر ہریالی ہی ہریالی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا فیض تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی ہرا بھرا کر دیا تھا۔ تو لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے یا پھر حلیمہ سعدیہ کا جو گھر ہے یہ برکت والا گھر ہے، حلیمہ سعدیہ نے جو بچہ لے کر آئی ہے وہ بچہ برکتوں والا بچہ ہے، اس وجہ سے لوگ بھی اپنی بکریاں وہاں پر چرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے شک صدر کے متعلق، میں پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ شک صدر یعنی سینہ چاک کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز شیخ محدث حق دہلوی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، دہلی کے گزرے ہیں، تو یہ علم نشرح لک صدرک جو ہم نے آپ کا سینہ چاک کیا، اس کے متعلق سورہ علم نشرح میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تفسیر میں سورہ علم نشرح کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ۔ یہ پہلا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ جو سینہ چاک کیا گیا وہ 4 یا پھر 6 سال کی عمر میں حضرت شیما جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتی تو کیا دیکھتی ہیں کہ پہاڑ سے کچھ سفید لبادہ پہنے ہوئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ اتر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ایک چٹان پر، ایک پتھر پر لٹا دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر دیتے ہیں، سینہ مبارک چیر دیتے ہیں۔ حضرت محدث حق دہلوی عبدالعزیز محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت شیما یہ دیکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے یہ معاملہ کیا، وہ بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور حضرت حلیمہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی جان محمد کو کئی لوگوں نے پکڑ کر قتل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی بھاگتی ہوئی جب آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب پوچھتی ہے کہ بیٹا محمد تو کیسا ہے، تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں، کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا، میرے دل کو نکالا، دھویا اور پھر اندر ڈالا اور سینہ بند کر دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ اصل میں وہ لوگ کون تھے؟ فرشتے تھے، انسانی شکل میں جو لوگ آئے تھے وہ فرشتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے وہ کام کیا اور پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، چیرا گیا۔ اس کی وجہ بچے اکثر چھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں کے اندر کھیل کود کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے، کھیل کود بچے ہوتے ہیں، کھیل کود وغیرہ، تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود سے دور رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، دنیا کی رہبری کے لیے آئے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ایسا نظام بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا بچپنا بھی لوگوں کے لیے مثال، آپ کی جوانی بھی لوگوں کے لیے مثال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بھی لوگوں کے لیے مثال، نبوت کے پہلی کی زندگی بھی لوگوں کے لیے مثال، نبوت کے بعد کی زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے لیے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس وجہ سے حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے پہلی مرتبہ 4 یا پھر 6 سال میں چاک کیا گیا، سینہ مبارک چاک کر کے دل نکال کر دھویا گیا تاکہ آپ کھیل کود سے دور رہیں، اور دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں، 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس وجہ سے کیونکہ آپ جوانی کے شہوات سے، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر شہوتیں، لذتیں وغیرہ یہ فطرتاً پیدا ہوتی ہیں، تو شہوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہیں۔ 10 سے 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ سینہ چاک کر کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں، غار حرا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا غار حرا میں، اور چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک معراج النبی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے، جب اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے جب جا رہے تھے تو اللہ کی تجلیاں برداشت کر سکے، وہ معاملات پورے طے کر سکے، سفر پورا طے کر سکے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھی مرتبہ آپ کا قلب مبارک، دل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھویا گیا۔ یہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا آج اس دور میں ہمارے نبی زندہ ہیں؟ یہاں پر یہ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی توجہ اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا۔ کیا آپ بتائیں کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کا دل نکال لیا جائے اور وہ انسان زندہ ہو؟ دل نکال لیا جائے اور وہ انسان زندہ ہو، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا نبی اس وقت بھی زندہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ دل نکال کر صاف کیا جا رہا تھا۔ میرا نبی اس وقت بھی زندہ تھا جب 10 یا پھر 12 سال کی عمر میں سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا تھا۔ غار حرا میں تیسری مرتبہ جب دل نکالا گیا صاف کرنے کے لیے، نور ڈالنے کے لیے، تو اس وقت بھی زندہ تھا۔ میرا نبی اس وقت بھی زندہ تھا جب میرا نبی معراج کے لیے تشریف لے جا رہا تھا۔ میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے کیا؟ آج دیکھیں آپ، ایک انسان 8 سال 10 سال 15 سال پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بن جانے کے بعد آج ایک مریض کے دل کا آپریشن کرتا ہے، دل کو باہر نکال کر اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں آپریشن وغیرہ کرنے ہیں وہ ڈاکٹر وہ کام کرتا ہے، دل باہر ہوتا ہے۔ آج لوگ یہ بات تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں ایک ڈاکٹر دل نکال کر اس کا آپریشن وغیرہ کر کے مریض کو ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہے، یہ بات تو لوگ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا جن لوگوں کو، جس انسان کو، جس ڈاکٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملات کر نہیں سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر نہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ تو آج ایک ڈاکٹر کسی انسان کا دل نکال کر پھر اس کا دل اس کے سینے میں دوبارہ ڈال کر اس کو صحیح و سلامت کر سکتا ہے، تو میرا رب تو ہر شے پر قادر ہے۔ ہم یہ کہا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، فرشتوں نے وہ معاملہ کیا۔ تو میرا نبی اس وقت بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ لوگ جو آج یہ سوال کرتے ہیں ان سے یہ معاملات پوچھیں، کیا کوئی انسان اگر اس کا دل نکال لیا جائے کیا زندہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ کہے کہ ہاں ڈاکٹر وغیرہ ایسا معاملہ کرے تو زندہ ہو سکتا ہے، تو بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اگر فرشتے یہ معاملہ کریں تو بے شک میرا نبی زندہ ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا جو ان کے دل مبارک نکالنے کا واقعہ جو بیان کیا، تو حضرت حلیمہ گھبرا گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں واپس مکہ معظمہ چلی۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام معاملات انہوں نے کہے کہ آپ کے بیٹے پر ایسا لگتا ہے کہ کچھ اثر ہوا ہے، جادو ٹونے وغیرہ کا کچھ اثر ہوا ہے،
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضرت آمینہ کہتی ہے کہ حلیمہ کیا بات کہہ رہی ہے، میرا بچہ تو بہت برکت والا ہے، میرا بچہ اتنا برکت والا ہے، میرے بچے پر کسی چیز کا مطلب جادو ٹونا وغیرہ اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا بچہ جب میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، جب میں کسی پتھر پر پیر رکھتی وہ پتھر موم کی طرح پگھل جاتا، موم کی طرح نرم ہو جاتا پتھر، ایسا لگتا کہ کسی روئی پر کپاس پر میں قدم رکھ رہی ہوں۔ جب میں پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو دیکھتی کہ پانی نیچے ہے، لیکن میں جو برتن وغیرہ ڈالتی تو پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا، تو میں سمجھ جاتی کہ میرے اندر جو ہستی رونما ہے، میرے اندر جو بچہ ہے وہ کوئی بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام واقعات بیان کر کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ سال رہ کر جب اپنے ماں کے پاس واپس آئے 8 یا پھر 10 سال کی عمر میں، تو لوگوں کا ایک معاملہ تھا کہ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تو جو نبی کے گھر والے ہیں، قریش والے ہیں، ان سے جا کر گزارش کرتے کہ آپ آئے خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور بارش کے لیے دعا کریں۔ تو بارش کئی دنوں سے کئی مہینوں سے نہیں ہوئی، تو تمام مکہ والے حضرت ابو طالب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب کے پاس آ کر یہ گزارش کرنے لگے کہ آپ آئیں خانہ کعبہ میں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیں۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، ساتھ میں لے کر چلے، اور جب دعا کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بٹھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ بہت دیر ہو گئی، دعا کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گزرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، چھوٹے ہیں ابھی، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے بچپن کے حالات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی مبارک ہے، بچپنا بھی احسان کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، فوراً بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا لوگ وہاں پر دیکھ کر پریشان، جب یہ بچہ آسمانوں کی طرف جب یہ انگلی کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ وہاں سے پورے لوگ مطمئن ہو کر خوش ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن ہی کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو معزز و مکرم ٹھکانہ آپ کو عطا کیا۔ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے جب مکہ معظمہ سے شام کے طرف روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں اپنے لے لیا۔ یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، آپ کے سامنے لے لیا۔ وہاں پر شام میں ایک گرجا گھر، جس کو ہم آج چرچ جس کو کہتے ہیں، چرچ عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، اور جب وہاں سے مکہ معظمہ سے جب لوگ نکلتے اور گرجا گھر کے قریب پہنچتے تو دکھائی دیتا کہ قافلہ آ رہا ہے، تجارت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو وہاں پر گرجا گھر کا جو پادری تھا اس کا نام بحیرہ نام تھا، اس کا بحیرہ راہب اس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، اور جب یہ قافلہ پہنچ گیا تو قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے بعد اس بحیرہ راہب نے پوچھا کہ اس بچے کے والی کون ہے، اس بچے کے گھر والے کون ہیں، بڑا کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آتے ہیں بحیرہ راہب کے پاس، تو بحیرہ راہب کہتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ بحیرہ راہب کیا کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بچہ نبی آخر الزماں ہے، یہ آخری پیغمبر ہے۔ حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پہچانا، آپ کو کس طرح پتہ، آپ کو کس طرح یہ پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں یا پھر یہ بچہ معمولی نہیں ہے؟ تو بحیرہ راہب کہتا ہے کہ جب آپ کا قافلہ جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا ایسا کوئی پتھر نہیں تھا اور ایسا کوئی درخت نہیں تھا جو اس بچے کو سجدہ نہ کرتا ہو، جو اس بچے کو سجدہ نہ کرتا ہو۔ ہر پتھر اس بچے کو سجدہ کرتا تھا، ہر درخت اس بچے کو سجدہ کرتا تھا، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے پتھر اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کا پیغمبر ہوگا، صرف انہی کو حق ہے، انسانوں کا حق نہیں ہے۔
इंसानों को सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करने का हक़ है। तो हर पत्थर और हर शजर व हजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करता था। उसने मोहरे नबूवत भी देखी। मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने मोहरे नबूवत के मुतालिक बयान किया था। उसने मोहरे नबूवत भी देखी और 100% ये कहा कि ये नबी आखिरुज़ ज़मां है, आप इनको वापस ले जाएं, आप इनको वापस घर भेज दें। अगर यहूदियों को पता चला तो हो सकता है कि इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और इसने एक निशानी ये भी देखी कि लोग, काफ़िले के लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए, जहाँ पर बैठे हैं दरख्त उसी तरह हैं, लेकिन जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं तो शजर आपके लिए साया करता है, यानी दरख्त आपके लिए झुक जाते हैं। और बुहैरा राहिब ने एक निशानी ये भी बयान की कि जहाँ जहाँ जाते हैं एक बादल का साया, एक बादल का टुकड़ा इन पर हमेशा साया किए हुए होता है। तो ये नबी होने की ये अलामतें हैं, ये निशानी है। उस बुहैरा राहिब ने किताब के ज़रिए, आसमानी किताबें जो थी उनके पास जो इल्म था उसके ज़रिए उसने ये निशानदही की और हज़रत अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे को वापस अपने घर भेज दे। तो हज़रत अबू तालिब ने अपना जितना भी तिजारती माल सामान वगैरह था उसको बेच बात कर वापस आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तशरीफ़ ले गए। पढ़े एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या रहेगा, मैं आपके सामने बयान करके तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनके वालिद के घर, माँ के घर जब ले जाने लगी और क़ज़ाए हाजात के लिए, फ़ारिग होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह पर रुकाया, आप क़ज़ाए हाजात के लिए तशरीफ़ ले गई, तो क्या देखते हैं कि जहाँ पर आप वापस आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई नहीं दिए, यानी गुम हो गए। हज़रत हलीमा सादिया ढूंढने लगी, परेशान हुई। तो किसी इंसान ने वहाँ पर जो गुज़रने वाला था उसने कहा कि यहाँ पर एक बुत है, बुत। असल में वो वाक़या यूँ था और बुत का मामला ये था कि वो बुत बोलता था, लेकिन वो बुत नहीं बोलता था, बुत के पीछे एक जिन था, जिन्नात था, वो बोला करता था और लोग ये समझते थे कि बुत बोल रहा है। तो वो इंसान कहने लगा कि आप बुत के पास जाएं और उससे दरख्वास्त करें, वो बता देगा। जब हज़रत हलीमा सादिया बच्चे की प्यार में, मोहब्बत में जब उस बुत के पास गई और उसको आवाज़ दी तो वो बुत कहने लगा, बुत के पीछे जिन कहने लगा। और हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये कहा कि मेरा बच्चा भटक गया है। क्या गया है? मेरा बच्चा भटक गया है। तो जिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सवाल में ये कहता है कि आपका बच्चा भटका हुआ नहीं है, बच्चा भटका हुआ नहीं है, बल्कि भटके हुए को रास्ता दिखाने वाला है। सुभान अल्लाह, भटके हुए को रास्ता दिखाने वाला है, तो वो कहीं भटका हुआ नहीं है। तो हज़रत हलीमा सादिया दोबारा उस जगह पर जब तशरीफ़ ले जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जलवा अफरोज़ होते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर को लेकर उनके बाप दादा के वहाँ पर सुपुर्द कर देती है, वह उनके अम्मी जान के सुपुर्द कर देती है और वहाँ से रवाना हो जाती है। अबू जहल का भी एक वाक़या इसी तरह का, बचपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का, कि अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं पर, भतीजे हैं, जानते नहीं हैं कि अभी ये नबी है, लेकिन भतीजे के साथ चाचा का वगैरह का जो भी मामला होता है, अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट पर बिठाया और अपने पीछे बिठाया। क्या बिठाया? हज़रत अबू जहल ने अपने पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया और ऊँट को हाँकना चाहा, लेकिन वो ऊँट आगे जाने के लिए तैयार नहीं, ऊँट आगे जाने के लिए तैयार नहीं। अबू जहल, जिसको हिकमतों का बाप कहा जाता था, अबू जहल को अबुल हकम, सबसे पहले उसका नाम जो था अबुल हकम, यानी हिकमतों का बाप, हिकमतों को जानने वाला। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अबू जहल कहा, यानी सबसे बड़ा जाहिल। तो क़यामत तक उसका नाम अबू जहल ही है, यानी मक्का में उसको सबसे होशियार आदमी अबू जहल को कहा जाता था, हिकमतों का बाप, यानी हिकमतों को जानने वाला कहा जाता था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अबू जहल कह के मुखातिब किया, क्योंकि इतने बड़े मौजिज़ात और अल्लाह तबारक व तआला की
کتاب وغیرہ دیکھ کر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے بڑے واقعات رونما ہوئے، نبی آخر الزمان تشریف لائے، معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، اس کے باوجود بھی ابو جہل ایمان لے کر نہیں آیا، اسی وجہ سے اس کو سب سے بڑا جاہل قرار دیا گیا۔ تو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا، وہ اونٹ آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھایا تو اونٹ چلنے لگا۔ سفر اس نے طے کیا۔ جب سفر مکمل ہوا، حضرت ابو طالب کے پاس لا کر یہ واقعہ، یہ معاملہ بتایا کہ کیا بات ہے کہ یہ بچے کو میں نے جب پیچھے بٹھایا تو یہ اونٹ آگے جانے کے لیے تیار نہیں، جب میں نے اس کو آگے بٹھایا تو اونٹ چلنے لگا۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس بچے کو تم نے ابھی جانا نہیں ہے۔ اے ابو جہل، اے ابو الحکم، تو نے ابھی اس بچے کو جانا نہیں ہے، یعنی اس جیسی شخصیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پائی۔ جب مرنے لگا تو یہ کہہ کر مرا، یعنی جب بچے اس کو شہید کر رہے تھے جنگ بدر میں، تو اس مرتے وقت بھی، یعنی فرعون کو تو خدا یاد آیا مرتے وقت۔ فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لانا اس کا فائدہ مند حاصل نہیں ہوا۔ مرتے وقت فرعون کو خدا یاد آیا، لیکن مرتے وقت ابو جہل نے یہ کہہ کر مرا کہ اے بچوں، اے مجھے مارنے والوں، میری گردن اس طرح کاٹنا کہ لوگوں کو لگے کہ کسی سردار کا سر ہے، کسی سردار کا جسم ہے۔ تو مرتے وقت بھی اس کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے معاملات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت منانا، آپ کی پیدائش کا دن منانا وغیرہ کہاں پر لکھا ہے، کہاں پر جائز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کی ولادت باسعادت قرآن کریم فرقان حمید میں بتائی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، ان کی ولادت کا اور ان کی موت کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ولادت منانا، میلاد النبی منانا یہ کہاں پر لکھا ہے؟ تو قرآن کریم فرقان حمید اٹھا کر آپ دیکھ لیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کو کیوں ولادت مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے نا، تو وصال کیوں نہیں مناتے؟ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ تیرے نزدیک اگر 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں ہے تو کوئی اور دن ہے، 13 ربیع الاول ہے یا پھر 1 ربیع الاول ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو 1 ربیع الاول کو حضور کا میلاد کر، 13 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر۔ تو اپنے بچے کی خوشی مناتا ہے، جب تیرا بچہ پیدا ہو تو پیڑے بانٹتا ہے، ہر سال کیک لا کر کاٹتا ہے، تو یوم آزادی بھی مناتا ہے، 26 جنوری، 15 اگست اور مہاتما گاندھی کی جینتی، شیواجی کی جینتی، یہ تمام سب کی جینتی مناتا ہے، سب ڈے، فادر ڈے، مدر ڈے وغیرہ۔ لیکن جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات آتی ہے، ان کا دن منانے کی بات آتی ہے، تب تجھے شریعت یاد آتی ہے، تب تجھے قرآن یاد آتا ہے، تب تجھے حدیث یاد آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچے کا سالگرہ نہ کر، ہم یہ نہیں کہتے کہ تو اپنے شادی کی سالگرہ کی خوشی نہ منا، تو سب کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر سب کر، لیکن جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی بات آتی ہے تو نہ کر۔ ٹھیک ہے، یہ تیرے تقدیر میں نہیں ہے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو تو نہ روک۔ تیرے لیے دوسرے چیزیں منانا جائز ہے، تو ہر چیز مناتا ہے، ہر ڈے مناتا ہے، ہر خوشی کا دن مناتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قرار دیا ہے، وہ نعمت کے شکرانے میں اگر ہم خوشی منائیں تو تجھے اعتراض کیوں؟ تجھے اعتراض کیوں؟ تو غم کیوں ہوتا ہے؟ تیرا دل کیوں جلتا ہے؟ تو اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تیرے بچے کی خوشی تیرے دل میں ہے، اسی وجہ سے ہر سال تو اپنے بچے کی ولادت کی خوشی مناتا ہے۔ تیری شادی ہوئی تو خوش ہے، اس وجہ سے ہر سال میرج ڈے مناتا ہے۔ تیرا دیش آزاد ہوا، ہمارا دیش آزاد ہوا، اس وجہ سے 26 جنوری، 15 اگست وغیرہ مناتے ہیں۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اگر ان کی خوشی ہم منائیں تو تجھے اعتراض کیوں ہے؟ تیرے تقدیر میں نہیں ہے، وہ تیرا معاملہ ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا لکھا ہے. یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے. ہم یہی دعا کرنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مرتے دم تک منانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ احسان، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، اس کا قرض، اس کا احسان ہم زندگی بھر نہیں چکا سکتے. ہماری جہاں تک حیثیت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیت گا کر، ان کے نعتیں پڑھ کر، ان کا میلاد منا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ہم اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی عمل ہمارے لیے قیامت کے دن بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. آج کی محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی و کوتاہی خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جو دنیا بھر میں منائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشیوں کو تا قیامت تک جاری و ساری رکھے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.